السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام اصغر ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ ہم لوگ فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے جو کہ ہمارا آبائی گاؤں تھا۔ میرے ابا شہر میں ملازمت کرتے تھے اور مہینے بعد ہم لوگوں سے ملنے کے لیے گاؤں کا چکر لگا لیتے۔ مجھ سے بڑی میری 5 بہنیں تھیں اور میں 5 بہنوں سے چھوٹا، اکلوتا اور لاڈلا بھائی تھا۔ پہلے تو میری دادی زندہ تھیں تو وہ ہم لوگوں کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ ہمیں شہر جانے نہیں دیتی تھی۔ میری اماں کو ان کا آسرا تھا، اسی لیے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہاں رہ رہی تھیں۔ لیکن پھر میری پیدائش کے 5 سال بعد میری دادی کا انتقال ہو گیا اور میرے ابا نے بھی یہی سوچا کہ وہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ شہر لے جائیں گے۔ وہاں پر میں اچھی تعلیم حاصل کر لوں گا اور کسی مقام پر پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میں اکلوتا بیٹا تھا اور میرے ابا چاہتے تھے کہ وہ مجھے اچھی زندگی دیں، میں اچھی تعلیم حاصل کروں اور مستقبل میں کسی اچھے مقام پر پہنچوں۔ اسی لیے انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو، اماں کو اپنے ساتھ شہر لے کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اب تو دادی بھی موجود نہیں تھی۔ میری دادی ہی تھی جو میری اماں کو شہر جانے نہیں دیتی تھی، کیونکہ دادی کو وہاں دل نہیں لگتا تھا، اسی لیے وہ یہاں رہنے کی عادی تھی۔ انہیں گاؤں کا ماحول پسند تھا اور پھر میرے ابا اپنی ماں کو اکیلا ایسے چھوڑ دیتے، اسی لیے میری اماں کو بھی مجبوراً دادی کے ساتھ یہیں پر رہنا پڑ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے میری بہنوں کی پڑھائی بھی بہت متاثر ہو رہی تھی، لیکن ان کی پرواہ کس کو تھی؟ میرے ابا کو اس وقت صرف اپنی اماں کی پرواہ تھی۔ آخر کار ان کے انتقال کے بعد میری اماں کو بھی اپنی زندگی جینے کا موقع مل گیا۔ میرے ابا ہم سب لوگوں کو اپنے ساتھ شہر لے آئے۔ شہر کا ماحول ہمارے لیے نیا تھا۔ میری بہنوں نے تو یہیں گاؤں میں سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر لی تھی اور اس کے بعد وہ اپنا سارا وقت گھر میں ہی گزارتی تھیں۔ اماں کے ساتھ سلائی کڑھائی کروا دیتی، گھر کے کام کاج میں اماں کا ہاتھ بٹا دیتی۔ میری بڑی 2 بہنیں تو سارا وقت گھر کے کاموں میں لگی رہتی، جبکہ میری چھوٹی 3 بہنیں وہ سارا وقت گھر میں ہنسی مذاق کرتی رہتی اور کوئی نہ کوئی ہنگامہ کرتی رہتی۔ کیونکہ میں 5 بہنوں کا اکلوتا اور چھوٹا بھائی تھا، اسی لیے میرا سارا وقت اپنی بہنوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں اور میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتی۔ اپنے حصے کی چیزیں بھی وہ مجھے دے دیتی۔ مجھے بھی باہر جانے کا اتنا زیادہ شوق نہیں تھا۔ میں اپنے اسکول سے واپس آ کر اپنا سارا وقت اپنی بہنوں کے ساتھ گھر میں گزارتا تھا۔ مجھے بھی لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ محلے میں میرا کوئی بھی دوست نہیں تھا۔ محلے کے جتنے بھی لڑکے تھے سب مجھے دوست بنانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میں نے کسی کو بھی دوست نہ بنایا، کیونکہ گھر میں میری بہنیں تھیں اور میں انہی کے ساتھ خوش رہتا تھا۔ انہی کے ساتھ سارا دن گزارنا اور انہی کی طرح مجھے بھی بننے سنورنے کا شوق ہونے لگا۔ میری بہنیں کسی شادی پر جاتی تو اچھے اچھے چمکدار کپڑے پہنتی۔ انہیں دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا اور میرا بھی یہی دل کرتا کہ میں بھی انہی کی طرح شوخ کپڑے پہنوں، چمک دمک والے کپڑے پہنوں۔ مجھے بھی لڑکیوں کی چیزیں اچھی لگتی تھیں۔ میں اپنی بہنوں کی چیزوں کو دیکھتا تو مجھے وہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ لڑکوں سے زیادہ مجھے لڑکیوں کی چیزوں میں دلچسپیاں ہونے لگی تھی، کیونکہ گھر میں میری بہنیں ہوتی تھیں اور میں ان کی چیزوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ ان کو بنتے سنورتے دیکھنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ ان کے ساتھ رہ رہ کر میں بھی ایسا ہو گیا تھا کہ مجھے بھی لڑکی بن کر رہنے کا شوق چڑھ گیا، جبکہ میری اماں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ مجھے اس بات پر ڈانٹتی تو میری بڑی بہنیں یہ کہہ دیتی کہ ابھی میں چھوٹا ہوں، اسی لیے اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر مستی کرتا ہوں۔ اماں فکر نہ کریں، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو سمجھدار ہو جاؤں گا، بچے تو اسی طرح کے کام کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر میری اماں بھی یہی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی کہ ابھی میں چھوٹا ہوں، آہستہ آہستہ سمجھدار ہو جاؤں گا تو باہر جا کر لڑکوں سے ملوں جلوں گا تو یہ سارے کام چھوڑ دوں گا۔ جب اپنی بہنوں کا پیچھا چھوڑ دوں گا تو پھر خود بخود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں لڑکا تھا، لیکن بچپن سے ہی مجھے لڑکیوں کی طرح بننے سنورنے کا شوق تھا، کیونکہ گھر کا ماحول ایسا تھا۔ گھر میں 5 بہنیں تھیں
اور ہر وقت وہ اس طرح سے بن سنور کر رہتی۔ ان کو دیکھا دیکھی میرے اندر بھی یہی شوق پیدا ہو گیا، کیونکہ باہر میرا زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میری امی مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی تھی۔ میں ان کا اکلوتا اور چھوٹا بیٹا تھا، اسی لیے میرے معاملے میں بہت محتاط تھی اور مجھے کہیں بھی اکیلے جانے نہ دیتی۔ میں جب بھی اسکول سے واپس آتا تو سارا وقت وہ مجھے گھر میں ہی رکھتی، یہ کہتی کہ باہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور کیونکہ ہم لوگ شہر آ کر رہنے لگے تھے تو شہر کے حالات اور گاؤں کے حالات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ گاؤں میں تو ہم سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن یہ شہر نیا تھا، یہاں پر ہم آس پڑوس کے لوگوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ میری اماں ڈرتی تھیں کہ کہیں کوئی مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائے اور مجھے کچھ ہو نہ جائے، اسی لیے مجھے گھر سے باہر نہ جانے دیتی، اور اسی وجہ سے گھر میں رہتے ہوئے میں بھی اپنی بہنوں کی طرح کرنے لگا۔ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑے ہونے پر میری عادتیں بدل جائیں گی۔ میں بچپن سے ہی اپنی بہنوں کے کپڑے اٹھا کر پہن لیتا اور ان کی طرح تیار ہو جاتا۔ سب لوگ اس بات پر ہنستے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جب بڑا ہو جاؤں گا تو سمجھدار ہو جاؤں گا، لڑکوں میں اٹھوں بیٹھوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میری یہ عادت بدلنے کے بجائے اور پختہ ہوتی جا رہی تھی۔ میرا بالکل بھی لڑکوں کے کپڑے پہننے کا دل نہ کرتا، بلکہ یہی دل کرتا کہ میں بھی اپنی بہنوں کی طرح لڑکی بن کر رہوں۔ مگر میری اماں زبردستی مجھے لڑکوں والے کپڑے پہنا کر گھر سے باہر بھیج دیتی تھی، مگر مجھے جب بھی موقع ملتا میں گھر میں آ کر اپنی بڑی بہنوں کے کپڑے پہن لیتا اور تیار ہو جاتا۔ یہ سارے کام میں اماں ابا سے چھپ کر کرتا تھا۔ میرے ابا تو کام پر چلے جاتے، وہ تو شام کو ہی گھر واپس آتے تھے۔ دن میں اپنی بہنوں کے سامنے کچھ بھی کرتا، وہ مجھے کسی بات سے منع نہیں کرتی تھی، جبکہ میری اماں وہ مجھے ضرور اس بات پر ڈانٹتی۔ اور اب میں ایسا کرتا تھا کہ جب اماں بھی گھر پر نہ موجود ہوتی، وہ اپنے کسی کام سے بازار گئی ہوتی یا پھر محلے میں کسی کے گھر چلی جاتی، تو میں ان کی غیر موجودگی میں اپنا یہ شوق پورا کر لیتا۔ مجھ سے بڑی میری بہن مجھ سے صرف 1 سال بڑی تھی، ہم دونوں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا، اسی لیے میں اس سے کپڑے مانگ لیتا اور اسے یہ کہتا کہ وہ مجھے بھی اپنی طرح اچھا سا تیار کرے۔ وہ بھی سارے کھیل میں میرے ساتھ مل جاتی اور ہم دونوں بہن بھائی مل کر یہ کھیل کھیلتے۔ بڑی بہنوں کو تو یہی لگتا تھا کہ ہم دونوں مل کر یہ کھیل کھیل رہے ہیں، اسی لیے وہ ہم دونوں کو کچھ نہ کہتی۔ اور اب تو ایسا ہونے لگا تھا کہ کبھی اماں جب گھر پر موجود نہ ہوتی تو میں لڑکی والا لباس پہن کر لڑکی بن کر گھر سے باہر بھی چلا جاتا۔ مجھے اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی مجھے برا لگتا تھا، بلکہ مجھے اس طرح سے اپنا آپ زیادہ اچھا لگتا تھا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میں بھی اپنی بہنوں کی طرح لڑکی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور میری یہ عادت میری اماں نے چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی میں نے اپنی یہ عادت نہ چھوڑی۔ ابا کو تو اس بارے میں زیادہ کچھ علم نہیں تھا، ورنہ وہ تو شاید مجھے میری بہنوں سے دور کہیں اور بھیج دیتے۔ ایک دن اسی طرح سے میری اماں میری خالہ کے گھر ملتان گئی ہوئی تھی۔ اماں 1 ہفتے کے لیے ملتان گئی تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ 1 ہفتے سے پہلے گھر واپس نہیں آئیں گی۔ گھر میں میری بڑی بہنیں تھیں، وہ گھر کو سنبھال لیتی تھی، اسی لیے اماں کو گھر کی پریشانی تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میری خالہ کافی بیمار تھی، اسی لیے اماں ان سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی، لیکن اگر میں ان کے ساتھ چلا جاتا تو گھر میں میری بہنیں اکیلی ہو جاتی۔ اسی وجہ سے میری اماں مجھے گھر پر چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ابا بھی اپنے کام پر صبح چلے جاتے، وہ شام کو گھر واپس آتے، اور اب تو مجھے کھلی چھوٹ ملی تھی کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا تھا۔ میں نے اپنے کالج سے بھی چھٹیاں کرنی شروع کر دی اور گھر پر رہ کر میں وہی سب کچھ کرتا جو میرا کرنے کا دل کرتا۔ اپنی بہنوں کے کپڑے پہن کر تیار ہوتا اور تصویریں بناتا۔ اماں کی غیر موجودگی میں بھی میں لڑکیوں کا لباس پہن کر گھر سے باہر چلا جاتا، جبکہ میری بڑی دونوں بہنیں مجھے اس بات پر ڈانٹتی تھیں کہ گھر میں ان کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت مستی کر لیتا ہوں، لیکن اس طرح سے میں گھر سے باہر نہ جایا کروں، اس طرح سے لوگ برا سمجھیں گے، اور اگر ابا اس بات کا علم ہو گیا تو وہ بہت ڈانٹیں گے۔
مگر مجھے ان ساری چیزوں سے کچھ مطلب نہیں تھا۔ میں وہی کرتا تھا جو میرا کرنے کا دل کرتا۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنی بہن کے کپڑے پہن کر لڑکیوں کی طرح تیار ہو کر گھر سے باہر نکلا اور اپنے گھر کے کونے پر کھڑا ہوا تھا جب ایک عورت دور سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ پہلے وہ عورت مجھے غور سے دیکھنے لگی اور پھر اس نے مجھے کہا کہ اگر تو میں اس کے ساتھ اس کے گھر جاؤں اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کچھ دنوں تک لڑکی بن کر رہوں تو وہ مجھے اس کام کے منہ مانگے پیسے دے گی۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ کیا وہ واقعی میں مجھے منہ مانگے پیسے دے گی؟ تو اس عورت نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ اگر مجھے یقین نہیں ہے تو میں آزما کر دیکھ لوں، اس کے ساتھ چلوں۔ مجھے صرف کچھ دنوں تک ہی اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہنا ہوگا۔ میرے پاس زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کا وقت تھا، کیونکہ 1 ہفتے کے لیے ہی اماں ملتان گئی تھی۔ تو میں نے اس عورت سے یہ کہا کہ میں زیادہ وقت کے لیے اس کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں رہ سکتا، میں 1 ہفتے کے لیے تو رہ سکتا ہوں۔ تو وہ عورت فوراً سے مان گئی کہ 1 ہفتہ بھی بہت ہے، اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ جاؤں اور واپسی پر وہ مجھے اتنے پیسے دے گی جتنے میں اس سے مانگوں گا۔ یہ بات سن کر تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے یہ سوچا کہ جو پیسے مجھے وہاں سے ملیں گے ان پیسوں سے میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لوں گا۔ وہ جو سارا وقت گھر میں بیٹھ کر سلائی کڑھائی کر کے اپنی چیزیں خریدتی تھی، میں انہیں بہت ساری چیزیں دلاؤں گا۔ میں اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی میں نے انہیں محنت کرتے دیکھا تھا، اور وہ جتنے بھی پیسے جمع کرتی تھیں ان سارے پیسوں سے میرے لیے چیزیں خرید کر لے آتی اور اپنے لیے کچھ بھی خرید کر نہ لاتی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، یہ بات میں اچھی طرح سے جانتا تھا، اسی لیے مجھے بھی اپنی بہنوں سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں تھا اور میں بھی ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں خوب سارے پیسے مانگ لوں گا اور جب مجھے وہاں سے پیسے مل جائیں گے تو اس سے ہم لوگ بہت ساری اچھی اچھی چیزیں خریدیں گے۔ میں اپنے لیے بھی بہت ساری چیزیں خریدوں گا، اپنی بہنوں کے لیے بھی اور اماں کے لیے بھی اچھی اچھی چیزیں لے کر آؤں گا۔ سبھی لوگ یہ چیزیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اسی لیے ان سب کی خوشی کے لیے میں اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں اس عورت کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر میری ہی طرح کے اور بہت سے لڑکے موجود تھے جو کہ لڑکیوں کے حلیے میں تھے۔ میں ان سب لڑکوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ وہ یہاں پر کیوں موجود تھے۔ پھر مجھے اچانک سے اس عورت کی بات یاد آئی کہ وہ مجھے بھی تو اسی وجہ سے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، میرے حلیے کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن وہ ہم سب لوگوں کے ساتھ کیا کرنے والی تھی؟ آخر اسے اس بات سے کیا فائدہ تھا جب ہم جیسے لڑکوں کو جمع کر کے اپنے گھر لے آئی تھی؟ یقیناً ان لڑکوں سے بھی اس نے یہی کہا ہوگا کہ وہ انہیں منہ مانگے پیسے دے گی، لیکن ہمارے یہاں اس کے گھر میں رہنے سے اسے کیا فائدہ تھا؟ یہ بات مجھے سمجھ نہ آئی، لیکن مجھے یہ بات سمجھنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ مجھے اپنے پیسوں سے مطلب تھا اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ 1 ہفتہ میں یہاں پر رہوں گا اور اپنے پیسے لے کر یہاں سے چلتا بنوں گا۔ باقی وہ عورت یہاں پر کیا کرتی تھی اور کیا نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کچھ جاننا تھا۔ میں بھی ان لڑکوں کے ساتھ وہاں پر رہنے لگا۔ سبھی لڑکے مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج اس گھر میں آئے تھے۔ سبھی بہت خوش تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ وہ بھی یہاں سے جب جائیں گے تو ان کے ہاتھ میں بھی منہ مانگی قیمت ہوگی، اور سب لڑکے ہی سوچتے تھے کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ ان پیسوں سے کیا خریدیں گے۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے اسی طرح سے دن گزرا، اور جیسے ہی رات ہوئی تو وہ لڑکی ہمارے پاس آئی اور اس نے ہم سب لڑکوں کو ایک ایک انجیکشن لگا دیتی۔ وہ لڑکی روزانہ ہی رات کو آتی اور ہمیں انجیکشن لگا کر چلی جاتی۔ اس کے بعد ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہاں موجود ہیں اور کہاں نہیں۔ صبح آنکھ کھلتی تھی، ہمیں اس گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس عورت نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ اس وقت سے پہلے اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتے جو ہم لوگوں نے ان سے طے کیا تھا، اس کے بعد ہی ہمیں وہ رقم ملے گی۔ اگر اس سے پہلے ہم اس گھر سے باہر نکلے تو پھر ہمیں وہ رقم نہیں ملے گی۔ اسی لیے کوئی بھی لڑکا یہاں سے باہر نہیں جاتا تھا۔ یہاں پر سب کچھ تھا، ہر سہولت موجود تھی اور کھانا بھی ہمیں اچھا دیا جاتا تھا،
لیکن صرف رات کو وہ لڑکی ہمیں ایک ایک انجیکشن لگا دیتی تھی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ انجیکشن کس چیز کا ہے اور ہمیں کیوں لگایا جاتا ہے۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ مجھے یہ بھی فکر تھی کہ گھر میں سب لوگ میری وجہ سے پریشان ہوں گے، کیونکہ میں تو اپنی بہنوں سے یہی کہہ کر نکلا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ وہ تو میرے انتظار میں ہوں گی اور رو رو کر ہلکان ہو گئی ہوں گی، مگر میں بھی یہاں پر اگر موجود تھا تو ان کی خاطر ہی موجود تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ جب میں 1 ہفتے بعد گھر واپس جاؤں گا اور اپنے ساتھ ان کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر جاؤں گا تو وہ خود بخود خوش ہو جائیں گی اور ان کی ساری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ جس میں سے 2 دن تو گزر گئے تھے، اب صرف مجھے 4 دن اور یہاں پر گزارنے تھے۔ وہ 2 دن گزر تو گئے تھے، لیکن ان 2 دنوں میں مجھے اپنے آپ میں بہت تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ میں جب بھی صبح اٹھتا تو اپنے آپ کو تھکا تھکا سا محسوس کرتا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں نے پوری رات بہت محنت اور مشقت والا کام کیا ہے، جبکہ ہم لوگوں کو تو یہاں پر بہت اچھے طریقے سے رکھا گیا تھا۔ ہم لوگوں سے تو یہاں پر کوئی کام بھی نہیں لیا جاتا تھا۔ سارا دن ہم لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر کے سو کر یا پھر کوئی نہ کوئی گیم کھیل کر گزارتے تھے، اور رات کو بھی ہم لوگوں نے سونا ہوتا تھا۔ بظاہر تو ایسا کوئی کام ہم سے نہیں لیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے ہمیں اس قدر تھکن کا شکار ہوتا، لیکن مجھے اپنے جسم میں بہت درد محسوس ہوتا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس وجہ سے ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ سب کچھ شاید میرے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن جب میں نے اپنے ساتھ موجود باقی لڑکوں سے اس بات کا ذکر کیا تو باری باری سب لوگ ہی یہی بتانے لگے کہ ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب سے وہ یہاں آئے ہیں تو ان کے جسم میں تو جیسے جان ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو تھکا تھکا اور ہارا ہارا سا محسوس کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لڑکوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ 2 دن سے اس گھر میں بند ہیں، کہیں باہر نہیں گئے، چلے پھرے نہیں، اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو کسی نے کوئی وجہ بتا دی، کسی نے یہ کہہ دیا کہ زیادہ سونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ سب نے الگ الگ وجہ بنا کر اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ موجود باقی لڑکوں کو مطمئن کر دیا، لیکن میں ساری باتوں سے مطمئن نہیں تھا، کیونکہ میں ان لوگوں سے الگ زندگی جی رہا تھا۔ وہ لوگ تو باہر دوستوں کے ساتھ ملتے تھے، کھیلتے تھے، اور اب اس کمرے میں قید ہو گئے تھے، جبکہ میری زندگی تو بچپن سے ہی ایسی گزری تھی۔ میں تو اپنا سارا وقت اپنے گھر میں ہی گزارتا تھا، اسی لیے یہ بات تو طے تھی کہ گھر میں رہنے سے یہ مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میں تو اس سے پہلے بھی گھر میں ہی رہتا تھا۔ تو پھر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ مجھے اس عورت پر شک ہونے لگا جس نے ہم لوگوں کو یہاں پر جمع کیا تھا اور ہم سے یہ کہا تھا کہ وہ یہاں سے جاتے وقت ہمیں منہ مانگے پیسے دے گی۔ جب میں نے اس بارے میں سوچا کہ اسے ہمارے یہاں رہنے سے کیا فائدہ تھا، کوئی بلا وجہ میں کسی کو اپنے گھر کیوں رکھتا ہے، اسے اچھا کھانا کھلاتا ہے، رہنے کے لیے اچھا ماحول دیتا ہے، اور اس کو جاتے وقت منہ مانگے پیسے بھی دے، یہ تو کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے۔ وہ عورت یہ سب کچھ کیوں کرے گی؟ ضرور اس کے پیچھے اس کا کوئی ذاتی مقصد بھی ہو سکتا تھا، اور اب مجھے اس عورت پر شک ہونے لگا کہ جو انجیکشن ہمیں رات کو لگایا جاتا تھا، یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب مجھے یہ راز جاننا ہے۔ یقیناً رات کو جو انجیکشن ہمیں لگایا جاتا تھا اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی، ورنہ میری نیند اتنی پکی نہیں تھی۔ ذرا سی ہٹ پر میں اٹھ جاتا، لیکن جب سے میں یہاں آ کر اس عورت کے گھر میں رہنے لگا تھا، تب سے میں رات کو سونے کے لیے لیٹتا تو صبح ہی میری آنکھ کھولتی تھی۔ بیچ میں کچھ بھی ہو جاتا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ایسا تو آج سے پہلے کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ یقیناً یہ سب کچھ اس انجیکشن کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ مجھے اس راز کو جاننا تھا کہ اس انجیکشن کے بعد ہم لوگ اتنی گہری نیند کیسے سو جاتے تھے، اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ اسی لیے ایک دن جب وہ لڑکی انجیکشن لگانے کے لیے آئی تو میں چھپ گیا، اور شاید وہ بھی بھول گئی تھی کہ اتنے سارے لڑکوں میں ایک لڑکا یہاں موجود نہیں ہے۔ اس نے سب کو انجیکشن لگایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل، جبکہ میں چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔
میں اسی جگہ چھپ کر بیٹھا رہا اور وہاں سے باہر نہ نکلا۔ کافی دیر اسی طرح سے گزری۔ جب رات کو جو منظر میں نے دیکھا اس نے میری جان نکال دی۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی تھی تو چند لوگ اس کمرے میں آئے تھے اور ان کے چہروں پر نقاب تھے۔ وہ ایک ایک لڑکے کے منہ میں ایک دوائی ڈال رہے تھے اور اس کے بعد ان کے جسم سے خون کا ایک انجیکشن نکال کر اپنے پاس رکھ لیتے اور اپنے پاس موجود ایک خون کا بھرا انجیکشن ان کے جسموں میں لگا دیتے۔ سب لڑکوں کے ساتھ انہوں نے یہی کیا اور اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور ان لوگوں کے پیچھے چھپ چھپ کر گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہی سب کچھ کیا کر رہے ہیں۔ اتنا تو میں جان گیا تھا کہ جو کچھ بھی یہاں پر ہو رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہاں پر موجود سب لڑکوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ سب کچھ ہم سب لوگوں کو کسی بڑی مشکل میں ڈالنے والا تھا۔ اسی لیے میں جلد از جلد اس راز کو جاننا چاہتا تھا۔ یہ کس چیز کی دوائیاں دی جاتی تھیں اور یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں چھپ چھپ کر ان لوگوں کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلا۔ جب وہ لوگ چلتے ہوئے ایک بڑے سے کمرے کے اندر چلے گئے، میں بھی کھڑکی سے چھپ کر دیکھنے لگا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ اس بڑے سے کمرے کے اندر وہی عورت موجود تھی جو مجھے یہاں لے کر آئی تھی۔ جو لوگ یہاں پر آئے تھے وہ اس عورت سے بات کر رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ اب اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بس کچھ وقت کی اور بات ہے، اس کے بعد جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو دوائیاں اور انجیکشن وہ لوگ اس کمرے میں موجود لڑکوں کو دے رہے ہیں وہ بہت ہی پاورفل اور زیادہ اثر والے ہیں۔ یہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے جو پہلے موجود لڑکوں کو دیے جاتے تھے، اور اس بار یہ جلدی اثر کریں گے۔ آخر یہ کس چیز کے تھے؟ میں یہی بات سننے کے لیے یہاں پر کافی دیر سے موجود تھا جب وہاں پر موجود ایک آدمی نے کہا، بہت جلد یہ سارے لڑکے اپنی پرانی زندگی کو بھول جائیں گے اور اس کے بعد وہی کریں گے جو وہ لوگ چاہیں گے۔ وہ لوگ ہم سے کون سا کام کروانا چاہتے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو دوائیاں ہمیں دی جا رہی تھیں وہ اس لیے دی جا رہی تھیں کہ ہم لوگ اپنی پرانی زندگی کے بارے میں مکمل طور پر بھول جائیں۔ اب میں یہاں پر ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ مجھے فوراً ہی یہاں سے باہر نکلنا تھا اور جو یہاں پر لڑکے موجود تھے انہیں بھی کسی طرح سے یہاں سے باہر نکالنا تھا، کیونکہ یہاں پر مزید رکنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ یہ لوگ ہمارے ساتھ کچھ بہت برا کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں سے بھاگ نکلتا، جیسے ہی میں پیچھے ہوا تو پیچھے پڑا ایک گلدان نیچے گر گیا، اور اس کے نیچے گرتے ہی اندر موجود لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ کوئی باہر موجود ہے، اور وہ لوگ فوراً سے باہر آ گئے۔ میں نے چھپنے کی بہت کوشش کی لیکن میں ان لوگوں کی نظروں سے چھپ نہیں پایا۔ آخر کار ان کی نظروں میں آ گیا اور ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ جانتے تھے کہ مجھے ان باقی سارے لڑکوں کے ساتھ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں ان کا آدھا سچ جان چکا ہوں اور یہ بھی جان چکا ہوں کہ وہ لوگ کچھ اچھا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور میں سب لوگوں کو یہ بات بتا دوں گا۔ اسی لیے انہوں نے مجھے ان سب لڑکوں سے ایک الگ کمرے میں بند کر دیا۔ وہ کمرہ بہت ہی عجیب تھا، ایسے جیسے کوئی کباڑ خانہ ہو۔ ٹوٹی پھوٹی چیزیں تھیں اور روشنی کے نام پر تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پورا کمرہ بند تھا۔ ایک کھڑکی تھی جو اوپر بنی ہوئی تھی جسے تھوڑی بہت روشنی کمرے میں آ جاتی تھی، ورنہ تو یہاں اندھیرے کا ہی راج تھا۔ وہی عورت وہاں آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی جو میں نے ان کی باتیں سن لی۔ اب میں یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ ہوگا تو میرے ساتھ وہی جو وہ چاہیں گے، لیکن اگر میں خاموشی سے اس کمرے میں رہتا تو مجھے کچھ دنوں تک اچھی زندگی مل جاتی۔ اس کے بعد تو جو ہونا تھا وہی ہونا تھا، لیکن میں نے اس سے پہلے ہی اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے خراب کر لی۔ اب میں یہاں پر بھوکا پیاسا رہ کر اپنے آنے والے برے وقت کا انتظار کروں۔ جب میں نے اس عورت سے پوچھا کہ ہمیں یہاں کیوں رکھا گیا ہے تو اس عورت نے مجھے سارا سچ بتا دیا۔ اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ سمجھی تھی کہ میں اس قید سے باہر تو نکل نہیں سکتا، اس لیے اب مجھے سچ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میں باقی لڑکوں سے الگ بھی تھا۔ میں چاہ کر بھی کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا، اسی لیے اس نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔
اس نے مجھ سے کہا کہ ان کا کام یہی ہے، جو لڑکے اپنے آپ کو لڑکیوں کی طرح رکھنا پسند کرتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر یہاں لے آتی ہے اور پھر ان لڑکوں کو یہاں پر رکھ کر انہیں ایسے انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں کہ وہ مکمل طور پر اپنی پرانی زندگی کو بھول جاتے ہیں اور انہیں صرف یہ بات یاد رہتی ہے کہ وہ ایک لڑکی کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں لڑکیوں کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ انہیں یہ بات مکمل طور پر بھول جاتی ہے کہ وہ لڑکے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، ان کا گھر کہاں ہے، انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا اور پھر وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایسے لڑکوں سے کام کرواتے ہیں، انہیں آگے بیچتے ہیں اور خواجہ سراؤں کے ساتھ انہیں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ وہ ناچ گانا کر کے پیسے کماتے ہیں، جس کا سارا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے اور یہ ان لڑکوں کے ذریعے سے پیسہ کماتے ہیں۔ لڑکیاں بنا کر لڑکیوں کا روپ میں انہیں آگے بیچ دیا جاتا ہے۔ یہی ان کا کاروبار تھا اور یہی ان کا دھندا تھا اور ہمارے ساتھ بھی وہ جلد یہی کرنے والے تھے۔ ان کے ارادے جان کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے جلد ہی کچھ کرنا تھا۔ وہ عورت مجھے ساری سچائی بتا کر چلی گئی اور میں اب یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے اس کمرے سے باہر نکلا جائے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی اس عورت کے ساتھ یہاں آ کر۔ مجھے اسی وقت یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھلا کوئی اپنے گھر میں کسی کو رکھنے کے منہ مانگے پیسے کیوں دیتا ہے؟ آج کل کے لوگ تو کام کروا کر بھی پیسے نہیں دیتے، ایسے میں گھر میں رہنے کے پیسے کون دیتا ہے؟ میں نے بہت بڑی بے وقوفی کی تھی جو اس کی باتوں میں آ گیا اور یہاں پر آ کر مستقبل کا جو حال وہ مجھے بتا کر گئی تھی ویسی زندگی میں بالکل نہیں چاہتا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ مجھے لڑکیوں کی طرح رہنا اچھا لگتا تھا، لیکن وہ صرف اپنے گھر میں اپنی بہنوں کے ساتھ تھوڑی سی موج مستی کرنے کے لیے میں کرتا تھا۔ میں لڑکا تھا اور مجھے اسی طرح سے رہنا تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے کچھ کرنا تھا۔ میں اس طرح سے یہاں پر ان کے ہاتھوں کھلونا بن کر نہیں رہ سکتا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اور کوشش کرنے کے بعد بھی میں یہاں سے نکلنے میں ناکام رہا۔ میں ہر دن کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح سے اس کھڑکی تک پہنچ سکوں اور وہاں سے باہر نکل سکوں، لیکن وہ کھڑکی یہاں سے بہت اونچی تھی۔ اس تک پہنچنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ 2 دن کی مشقت کے بعد آخرکار کیسے بھی کر کے میں اس کھڑکی تک پہنچ گیا اور میں نے اس کھڑکی کو توڑ ڈالا۔ اس سے میں کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ کھڑکی اس عورت کے گھر سے باہر کھلتی تھی۔ اس کھڑکی سے جب میں باہر نکلا تو میں اس کے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ یہی سمجھے تھے کہ میں یہاں سے نہیں نکل پاؤں گا، لیکن میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب میرا ارادہ پولیس اسٹیشن کا تھا۔ میں اپنے ساتھ باقی لڑکوں کو بھی بچانا چاہتا تھا۔ اگر میں اکیلا یہاں سے گھر چلا جاتا تو ان لوگوں کی زندگی برباد ہو جاتی۔ وہ بھی کسی کے بھائی اور کسی کے بیٹے ہوں گے۔ میں اس طرح سے انہیں اس دلدل میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسی لیے سب سے پہلے پولیس کے پاس گیا اور پولیس کو جا کر میں نے سارا سچ بتا دیا۔ میرے کہنے پر وہ لوگ اس گھر میں گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ان سارے لڑکوں کو وہاں سے رہا کروا لیا۔ اتنا بڑا کام میں نے کیا تھا۔ وہ لوگ کافی عرصے سے یہ کام کر رہے تھے اور بہت بڑے مجرم تھے جنہیں پولیس اب تک پکڑنے میں ناکام رہی تھی۔ میں نے ان کو پکڑوایا تھا، اسی لیے انعام کے طور پر مجھے ایک بڑی رقم دی گئی تھی اور میں وہ رقم لے کر اپنے گھر آ گیا، جہاں پر میری بہنیں اور میری اماں میرے انتظار میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگیں اور یہ پوچھنے لگیں کہ میں کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے انہیں ساری کہانی بتائی تو وہ بہت زیادہ رونے لگیں۔ میں ان کے لیے پیسے لینے کے لیے گیا تھا۔ وہاں سے تو مجھے پیسے نہیں ملے تھے، لیکن پھر بھی میں گھر پیسے لے کر لوٹا تھا۔ میں نے وہ سارے پیسے اپنی بہنوں کو دیے اور یہ کہا کہ وہ اپنی مرضی سے ان پیسوں سے جو چاہے خرید سکتی ہیں۔ اور آج کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی بہنوں کا لباس پہن کر لڑکیوں والی زندگی گزارنے کی خواہش نہیں کروں گا۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ میں ایک لڑکا ہوں، میں ان کا بھائی ہوں اور مجھے اپنی بہنوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ مجھے ان کا بھائی بن کر دکھانا ہے، نہ کہ ان کی طرح ان کے ساتھ بہن بن کر اس گھر میں رہنا ہے، بلکہ بھائی بن کر ان کی حفاظت کرنی ہے۔
کیونکہ اس سے پہلے میں باہر کی دنیا سے واقف نہیں تھا، اور اب جب سے میں وہاں سے ہو کر آیا تھا تو مجھے اندازہ ہوا تھا کہ باہر کی دنیا کتنی خطرناک ہے، اور مجھے اپنی بہنوں کو اس دنیا سے محفوظ رکھنا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے وہ سارے شوق چھوڑ دیے، لڑکیوں کی طرح بن کر رہنے کی جو خواہش تھی اسے ختم کر دیا، اور لڑکوں کی طرح رہنے لگا، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنے لگا، اور ہر چیز کے لیے گھر سے باہر میں خود جاتا تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنی بہنوں کو اکیلے نہیں جانے دیا تھا۔ میری اماں اس بات پر خوش تھی کہ دیر سے صحیح مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی بنا کر اس دنیا میں بھیجتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو جو بھی بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس حقیقت کو تسلیم کریں اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ اگر ہم اس حقیقت کو نہیں مانتے اور اس کے خلاف جاتے ہیں تو اس میں ہمارا بہت نقصان ہوتا ہے۔ وہ تو وقت رہتے مجھے اس عورت کی اصلیت پتہ چل گئی تھی اور میں اس دلدل سے باہر نکل آیا، ورنہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا، میں کبھی اپنے گھر واپس لوٹ بھی پاتا یا پھر نہیں، اور میرے ماں باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی کھو دیتے۔ اسی لیے زندگی میں کبھی بھی کچھ ایسا نہ کریں جس سے آپ کے گھر والوں کو نقصان ہو۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ کیا ایسا کرنا ہمارے لیے یا ہمارے گھر والوں کے لیے ٹھیک ہوگا یا پھر نہیں، اور کسی بھی راہ چلتے انسان پر بھروسہ مت کریں۔ آج کل کوئی بھی کسی کو مفت میں 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ایسے میں کوئی آپ کو آپ کی منہ مانگی قیمت دینے کے لیے کیسے تیار ہو جائے؟ جب کوئی ایسی بات کہے تو اسی وقت سمجھ جائیں کہ وہ انسان آپ سے ضرور کوئی ایسا کام لینا چاہتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اور اسی وقت اس انسان سے بچ جائیں اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا لیں۔ یہی عقل مندی ہے اور یہ اس دنیا میں رہنے کا صحیح طریقہ بھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔